آج ہم بات کریں گے جی شنگن کے ویزے کے اوپر، جو کہ ورک پرمٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا واقعی ہی شنگن کا آپ کو ورک پرمٹ مل جائے تو اس پہ ویزا آپ سٹیمپ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، یا آپ کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور جو آپ کے مائنڈ کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، میں آج اس کو کلیئر کروں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو پھر خام خواہ کہ آپ کمنٹ کر کے اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے اور میرا بھی ٹائم ضائع کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں کہ حقیقت ہے کیا شنگن ویزے کی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں کہ شنگن ویزا آپ کو کیسے ملتا ہے، جو ورک پرمٹ، آئی ایم سو سوری کہ بار بار ویزا میرے منہ سے نکل جاتا ہے، ورک پرمٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ آج میں آپ کو شنگن ورک پرمٹ کی حقیقت بتاؤں گا۔ بے شمار لوگ بے شمار ویڈیوز دیکھتے ہیں شنگن ویزے کے اوپر، شنگن ورک پرمٹ کے اوپر، کہ جی اس کنٹری کا جو ورک پرمٹ ہے بہت آسانی سے مل جاتا ہے، اس میں آپ کو جو ہے رہائش بھی فری ہے، کھانا بھی فری ہے، ٹکٹ بھی فری ہے، ہر چیز آپ کو جو ہے وہ فری بتائی جاتی ہے، اور فلاں آپ ایجنسی میں اپلائی کریں، یہاں سے آپ کو جو ہے ورک پرمٹ جو ہے ویزا جو ہے وہ مل جائے گا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، بے شک آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ اس کا زندہ ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، جن لوگوں نے اپنا جو پیسہ ہے وہ برباد کیا ہے پولینڈ کے پیچھے، چیک ریپبلک کے پیچھے، یو کے پیچھے، جرمنی کے پیچھے، بہت ساری ایسی شنگن کنٹریز ہیں جن کے پیچھے انہوں نے اپنا پیسہ ضائع کیا ہے۔ کس طریقے سے پیسہ ضائع ہوا؟ سب سے نمبر 1 پہ جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے ورک پرمٹ۔ ورک پرمٹ آپ لوگ خریدتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ کو ایک آفر ہو گئی کہیں سے، پولینڈ ورک پرمٹ مجھ سے لیں، پولینڈ کا ورک پرمٹ جو ہے یہ فلاں ایجنسی دے رہی ہے، بڑی اچھی ایجنسی ہے، یہ آپ کو ورک پرمٹ لے کے دے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے $1000 انہوں نے ڈیمانڈ کی، آپ نے $1000 ان کو دے دیا۔ $500 کی ڈیمانڈ کی، آپ نے ان کو $500 دے دیا۔ ایون کہ یہ $200 کے اندر بھی بکے ہیں ورک پرمٹ۔ ورک پرمٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ کیا وہ ریئل میں ورک پرمٹ ہے بھی یا نہیں۔ آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے، ای میل کے ذریعے آپ کو وہ مل جاتا ہے، لیکن نہ تو آپ کو اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اور نہ ہی ویزا سٹیمپ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہوتا ہی فیک ہے۔ ورک پرمٹ لینا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ آپ کو $200 میں مل جائے یا $500,000 میں مل جائے، اور وہ بھی شنگن کا۔ ذرا سوچیے، بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں جو کہ غلط بیانی کرتے ہیں، بے شمار ہیں، کوئی ایک نہیں، کوئی 2 نہیں، کوئی 3 نہیں، بے شمار ہیں کہ وہ آپ سے غلط بیانی کریں گے کہ جی
ورک پرمٹ جو ہے وہ مل جائے گا، اس میں رہائش بھی فری ہے، اور الاعلان جناب وہ آ کے ویڈیو کے اوپر اعلان کرتے ہیں کہ جی رہائش بھی میں فری لے کے دوں گا آپ کو، ٹکٹ بھی فری ہوگی آپ کی، ہر چیز جو ہے آپ کو فری ہوگی۔ یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتی یہ چیزیں۔ وہ خاص لوگ ہیں، خاص سکل والے لوگ ہیں، جن کو ورک پرمٹ یہ بڑی کنٹریز جو ہیں وہ ایشو کرتی ہیں۔ اب آپ نے بہت سنا ہوگا جی جرمن ورک پرمٹ جناب بانٹ رہا ہے، یار مجھے لے کے تو دکھاؤ بھائی، کوئی جرمن کا ورک پرمٹ مجھے دکھاؤ تو صحیح، ہوتا کیسے ہے وہ، دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ لیکن اس چیز کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس، کسی بھی یوٹیوبر کے پاس یا کسی بھی ایجنٹ کے پاس۔ اگر آپ ان سے کچھ چیز مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں دکھاؤ تو صحیح، آپ نے ہمارا کہاں پہ جمع کرایا ہے، کیا چیز جمع کرائی ہے، آپ نے مجھ سے فیس لے لی ہے یار، اور فیس کس طریقے سے لی جاتی ہے کہ جی آپ کا ٹیکس جمع کرانا ہے، جی گورنمنٹ کہتی ہے جی پہلے 1 سال کا ٹیکس جمع کرائیں یا 6 مہینے کا ٹیکس جمع کرائیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ورک پرمٹ ایشو کیا جائے گا۔ ارے بھائی ٹیکس تو اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کی سیلری میں سے ٹیکس کٹتا ہے۔ آپ اس کنٹری میں پہنچے نہیں، اس کنٹری کا ویزا نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو ٹیکس کس چیز کا؟ بڑے بھولے ہیں بھائی آپ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ بے شک میری بات پہ آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل ورک پرمٹ ملتے ہیں، ڈاکٹر کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے، انجینئر کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے، اور ایک اور ایسی کیٹیگری ہے جس کے ورک پرمٹ ہر کنٹری دیتی ہے، یورپین شنگن کی کنٹری، وہ ہے نرسنگ۔ نرسنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے، ہر کنٹری میں ڈیمانڈ ہے، خاص طور پہ شنگن کے اندر، یورپ کے اندر بہت ڈیمانڈ ہے۔ ان کے ورک پرمٹ ملتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس جو آپ نے سوچ رکھا ہے کہ یہ میں نے اس کنٹری میں جانا ہے ورک کرنے کے لیے، اس کنٹری کی ایمبیسی میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وہاں پہ دینے ہوتے ہیں، اپنی سی وی وغیرہ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، اپنی ایک ایک چیز جو ہے آپ نے وہاں پہ دینی ہوتی ہے، اور وہ جو ہیں ایمبیسی والے وہ آپ کے سارے پیپرز وغیرہ چیک کرتے ہیں تو آگے بھیجتے ہیں جو ادارے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ نے نیدرلینڈ کے لیے اپلائی کیا، نیدرلینڈ کی ایمبیسی میں آپ نے اپلیکیشن دیا، تو وہ آپ کے جو پیپر ہیں وہ نیدرلینڈ جو بھی محکمہ ہے ہیلتھ کا، اگر آپ نرسنگ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ہیلتھ والوں ایک ایکسٹرا ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کا، انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، تو ان کو وہ دی جاتی ہیں، وہ آپ کی اپلیکیشن، آپ کا جو بھی آپ ڈاکومنٹس دیتے ہیں ان کو وہ وہاں پہ دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے آپ کو سلیکٹ کریں یا نہ کریں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اگر تو آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ ورک پرمٹ ایشو کرتے ہیں، ان کا دیا ہوا ورک پرمٹ وہ آپ کو ملتا ہے بائی پوسٹ یا بائی ای میل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبیسی میں بھی وہ اطلاع کرتے ہیں کہ جی یہ والا ورک پرمٹ ہے، ان کو بھی کاپی دی جاتی ہے، ایمبیسی میں بھی اس کی کاپی آتی ہے، ایمبیسی آپ کو خود کال کرتی ہے، ایمبیسی آپ کو خود اپوائنٹمنٹ دیتی ہے، پھر آپ کا ویزا جو ہے وہ سٹیمپ ہوتا ہے اس ورک پرمٹ کے اوپر۔ تو جو اس طریقے سے پولینڈ کا ورک پرمٹ لے لیں جی،
چیک ریپبلک کا ورک پرمٹ لے لیں جی، لیتھونیا کا ورک پرمٹ لے لیں جی. ٹھیک ہے کچھ ایجنسیز ہیں، کام کرتی ہیں ایجنسیز، لیکن جو ایجنسی آپ سے پیسہ مانگتی ہے وہ ایجنسی ریئل نہیں ہوتی، کیونکہ ورک پرمٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ورک پرمٹ فری میں ایشو ہوتا ہے، اور اگر ریکروٹنگ ایجنسی سے آپ کو ریکروٹنگ ایجنسی وہ ورک پرمٹ ایشو کروا کے دیتی ہے تو وہ آپ سے چارجز نہیں لیتی. ریکروٹنگ ایجنسی کا تعلق ہوتا ہے اس کمپنی سے جس نے اس کو کہا ہے جی ہمیں ورکر کی ضرورت ہے، وہ اس سے چارج کرتی ہے اور وہی ان کو دیتی ہے. وہ ہوتی ہیں اصل میں ریکروٹنگ ایجنسی. اگر فرض کر لیں کوئی اس سے زیادہ خرچہ ہے اس ورک پرمٹ کے اوپر کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طریقے سے، تو وہ تب بھی آپ سے اس وقت پیسہ نہیں لیتے جب تک وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی اتنے اضافی پیسے ہوں گے، لیکن وہ پیسہ آپ نے یہاں پہنچ کر کام کر کے تو دینا ہے. یہ ہوتی ہیں اوریجنل ایجنسی جو کہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ایجنسیز ہوتی ہیں. اور جو منظور شدہ ایجنسیز نہیں ہیں، جو صرف اور صرف ایک اسکیم کیا جاتا ہے، اسکیم کرتے ہیں، وہ آپ سے پہلے پیسے مانگتے ہیں جی $500 دے دیں، $1000 دے دیں. ایون کہ میں نے ایسے بھی پولینڈ کے اندر اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم آپ کو $200 کے اندر ورک پرمٹ دلوا دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ورک پرمٹ جو ہے وہ آپ کو سٹیمپ کرے گا یا ویزا سٹیمپ کروا کے دے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں. تو یہ ہے حقیقت ورک پرمٹ کی. اب لاسٹ میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو میں. اگر آپ نے یورپ ہی آنا ہے تو نان شینگن کنٹریز جو ہیں ان کے لیے ورک پرمٹ لیں. اس میں اتنے سکیم نہیں ہیں جتنا سکیم شینگن کنٹریز کے اندر ورک پرمٹ کے نام کے اوپر ہو رہا ہے. نان شینگن ہے تو وہ یورپین کنٹریز جن کی میں اب بات کر رہا ہوں کہ اس کا ورک پرمٹ لیں. جیسا کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو ابھی شینگن کے اندر جو ہے نہیں آئیں، ان کا ورک پرمٹ مل سکتا ہے. ان کے ورک پرمٹ ملتے ہیں، کم پیسوں میں ملتے ہیں، تھوڑے خرچے میں ملتے ہیں، لیکن وہ ہوتے صحیح ہیں. اس سے زیادہ آسان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیزنل ورک پرمٹ، جو کہ اونلی 6 month to 9 month کا ہوتا ہے. 6 month کا بھی ہوتا ہے اور 9 month کا بھی ہوتا ہے. کیوں وہ آسان ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ کام ان کو نہیں کرنا پڑتا، اس لیے وہ جلدی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جو نارمل ورک پرمٹ ہے ان کا، اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے تھوڑا بہت. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ورک پرمٹ اگر لینا ہے تو نان شینگن کنٹریز کا لیں، شینگن کے اوپر پیسہ ضائع نہ کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.